بے شک ہدایت دینے والی اللہ کی ذات ہے، پھر وہ جسے چاہے ہدایت عطا کرے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ بالعم بن باورا، ایک نیک شخص انسان جس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، کس طرح وہ دین کا منکر ہو گیا اور شیطان کو سجدہ کرنے لگا۔ آخر بنی اسرائیل کی قوم پر طاعون کیوں بھیجا گیا؟ کیا معاملہ پیش آیا؟ کس طرح یہ نیکوکار اور پرہیزگار لوگ گمراہ ہو گئے اور بدی کے راستے پر چل پڑے؟ آئیے ان سب سوالات کا جواب جاننے کے لیے آج کے قصے پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ وہ روی ہے کہ جس کا واقعہ قرآن کریم میں بھی بیان ہوا ہے۔ اس کا نام بالعم بن باورا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام صفی بن راہب تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بلقاء کا ایک شخص تھا جو اس میں اعظم جانتا تھا اور جبارین کے ساتھ بیت المقدس میں رہا کرتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ یمنی شخص تھا جس نے کلام اللہ کو ترک کر دیا تھا۔ یہ شخص بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھا۔ اس کی دعا مقبول ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل سختیوں کے وقت اسے آگے کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اس کی دعا مقبول فرما لیا کرتا تھا۔ اے حضرت موسیٰ نے مدین کے بادشاہ کی طرف اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ اس عقلمند بادشاہ نے اسے مکر و فریب سے اپنا کر لیا اور اس کے نام کئی گاؤں کر دیے اور بہت کچھ انعام و اکرام دیا۔ یہ بد نصیب دین مسوی کو چھوڑ کر اس کے مذہب میں جا ملا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا نام بالعام تھا، اور یہ بھی ہے کہ یہ امیہ بن ابو سلس ہے۔ ممکن ہے یہ کہنے والے کی یہ مراد ہے کہ یہ امیہ بھی اسی کے مشابہ تھا، اسے بھی اگلی شریعتوں کا علم تھا لیکن یہ ان سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو بھی اس نے پایا اور آپ کی آیات بینات دیکھی، معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، ہزارہا لوگوں کو دین حق میں داخل ہوتے دیکھا، لیکن مشرکین کے میل جول اور ان کے امتیاز میں اس میں اتنی مروت آ گئی کہ بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کرامات چھین لی اور اسے اس کے مرتبے سے گرا دیا۔ صدی کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو وادی طیہ میں 40 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں لے کر جاؤں اور ان جبارین سے جہاد کروں۔ یہ آمادہ ہو گئے اور بیعت کر لی۔ انہی میں بالعام نامی ایک شخص تھا جو بڑا عالم تھا، اس میں اعظم جانتا تھا۔ یہ بد نصیب کافی ہو گیا، قوم جبارین میں جا ملا اور ان سے کہا تم نہ گھبراؤ، جب بنی اسرائیل کا لشکر آ جائے گا میں ان پر بد دعا کروں گا تو وہ فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے پاس تمام دینوی ٹھاٹ تھے، لیکن عورتوں کی عظمت کی وجہ سے یہ ان سے نہیں ملتا تھا، بلکہ ایک گدی کو پال رکھا تھا۔ شیطان اس پر غالب آ گیا، اسے اپنے پھندے میں پھانس لیا، جو کہتا تھا کرتا تھا، آخر ہلاک ہو گیا۔ مسند ابو علی مسلی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں جو قرآن پڑھ لے گا، اسلام کی چادر اوڑے ہوئے ہوگا اور دینی ترقی پر ہوگا کہ ایک دم سے ہٹ جائے گا، اسے پسے پشت ڈال دے گا، اپنے پڑوسی پر تلوار لے دوڑے گا اور اسے شرک کی تہمت لگائے گا۔ حضرت حذیفہ یہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مشرک ہونے کے زیادہ قابل کون ہوگا، یہ تہمت لگانے والا یا جسے تہمت لگا رہا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ تہمت دھرنے والا۔ بہرحال وہ دنیوی لذتوں کی طرف جھک پڑا، یہاں تک کہ شیطان کا پورا مرید ہو گیا اور اسے سجدہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اس بالعام سے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے حق میں بد دعا کیجیے۔ اس نے کہا اچھا، میں اللہ سے حکم لے لوں۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی تو اسے معلوم ہوا کہ نبی اسرائیل مسلمان ہیں، ان میں اللہ کے نبی موجود ہیں۔ اس نے سب سے کہا کہ مجھے بد دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے بہت سارے تحفے تحائف جمع کر لیے اور اسے دیے، اس نے سب رکھ لیے اور پھر اللہ سے درخواست کی، ہمیں ان سے بہت خوف ہے، آپ ضرور ان پر بد دعا کیجیے۔ اس نے جواب دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ سے اجازت نہ لے لوں میں ہرگز یہ نہ کروں گا۔ اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی لیکن اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اس نے یہی جواب انہیں دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو، اگر منع ہی مقصود ہوتا تو آپ کو روک دیا جاتا، جیسا کہ آپ سے پہلے اس کو روک دیا۔ اس کی بھی سمجھ میں آ گیا اور اٹھ کر بد دعا شروع کی۔ اللہ کی شان ہے کہ بد دعا ان پر کرنے کی بجائے اس کی زبان سے اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا نکلی، اور جب اپنی قوم کی فتح کی دعا مانگنا چاہتا تو بنی اسرائیل کی فتح و نصرت کی دعا نکلتی۔ قوم نے کہا آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں کیا کروں، میری زبان قابو میں نہیں۔ سنو، اگر سچ مچ میری زبان سے ان کے لیے بد دعا نکلی تو قبول نہ ہوگے۔ اب میں تمہیں ایک اور ترکیب بتاتا ہوں، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لینا اسرائیل برباد ہو جائیں گے۔ وہ ترکیب کیا تھی؟ آخر کس طرح انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو برباد کیا اور کیا چالیں چلی؟
یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ دیکھنا مت بھولیے گا۔